بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اکثر مسلمان حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں، اور یہ صدیوں سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسلمان اس رجب کی 22 تاریخ کو کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں، اور بعض جگہ پر 15 تاریخ کو کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں۔ اس سال بھی دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں مولانا الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے فرمایا کہ 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق کا ختم دلایا جائے۔ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، کنڈا یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی شاید کنڈا کہتے ہیں اس کو۔ تو کنڈا مٹی کے برتن کو بولتے ہیں، کنڈا۔ اور اردو کی لغت کی کتاب ہے فیروز اللغات، اس کے صفحہ نمبر 1046 پر اس کنڈے کا جو معنی لکھا ہوا ہے لغوی اعتبار سے، وہ ہے آٹا گوندنے والا برتن۔ تو یہ پہلے زمانے میں مٹی کا برتن استعمال ہوتا تھا۔ سرائکی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے پاتری، اور مختلف زبانوں میں مختلف ان کے نام ہیں۔ تو پنجابی زبان میں اس کو کنڈا کہتے ہیں، اور اردو زبان میں بھی شاید کنڈا ہی کہتے ہوں گے اس کو۔ بہرحال یہ ایک مٹی کا برتن ہے، تھال نما ایک برتن ہوتا تھا۔ آج کل تو خیر استعمال نہیں ہوتا، شاید دیہاتوں میں کہیں استعمال ہوتا ہوگا، لیکن پہلے وہ تھال نما ایک مٹی کا برتن ہوتا تھا، اس کو پاتری بھی کہتے تھے، کنڈا بھی کہتے تھے۔ تو اس وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ وہ ختم دلاتے تھے، اور وہ جو شیرینی ہوتی تھی، کوئی بھی چیز پکاتے تھے، بناتے تھے، تو وہ مٹی کے برتن میں لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، کیونکہ استعمال ہی مٹی کے برتن ہوتے تھے زیادہ تر۔ تو وہاں سے اس کا نام پڑ گیا کنڈوں والا ختم، یعنی مٹی کے برتن میں جو چیز کھلائی جائے اس کو کہتے ہیں کنڈوں والا ختم۔ اچھا، یہ چیز ہے کیا؟ یہ اصل یہ اصال ثواب ہے۔ کنڈوں کے ختم کی اصل اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی بکثرت حکم آیا ہے کہ اصال ثواب کسی بھی فوت شدہ کو اگر کیا جائے مسلمان کو تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں یہ اصال ثواب ہے تو اس کو کنڈوں کا ختم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بھائی میں نے اس کی وجہ تسمیہ بتا دی ہے۔ اب اگر کوئی کنڈوں کا ختم نہ بھی کہے، ویسے ہی کہہ دے امام جعفر صادق کا یہ ختم ہے، تو یہ پھر بھی درست ہے۔ کنڈوں کا ختم کہنا کوئی لازمی تھوڑا ہے۔ نام تو صرف یہ اردو زبان کے ہوتے ہیں مختلف، کبھی اس کو ختم شریف کہہ دیا، کبھی 11ویں شریف کہہ دیا، یا اس کو تیجے کا ختم کہہ دیا، تیسرے دن ہے تو تیجے کا ختم، 7ویں دن ہے تو 7ویں کا ختم۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے نام، کوئی ان کا نام نہ اگر یہ لے، کوئی اور نام رکھ لے، کوئی کل خوانی رکھ لے، کوئی ویسے اصال ثواب کہہ لے، ہر صورت میں یہ جائز ہے۔ یہ اصل میں اصال ثواب ہی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو نہ تو حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش ہے اور نہ ہی ان کا وصال ہے، تو پھر یہ 22 رجب کو یہ آپ کس طرح ختم دلاتے ہیں؟ تو اس میں ایک اور بھی وہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ تو یہ جو شیعہ حضرات ہوتے ہیں، رافضی جن کو کہتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر یہ خوشی مناتے تھے، تو وہاں سے مسلمانوں نے یہ رسم پکڑی اور پھر اس کو حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ منسوب کر دیا۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بحوالہ انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات نے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ پہلے آپ نے سماعت فرمایا کنڈا کیوں کہتے ہیں، اور اس کی اصل وہ کیا ہے، وہ اصال ثواب ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وصال ہے وہ 22 رجب کو کنفرم نہیں ہے، یعنی ایک تاریخ ان کے مقرر نہیں ہے۔ یکم رجب کا بھی ایک حوالہ ملتا ہے، 4 رجب کا بھی حوالہ ملتا ہے، 15 رجب کا بھی حوالہ ملتا ہے، اور پھر 22 رجب کا بھی حوالہ ملتا ہے۔ یعنی یہ 4 تاریخیں مشہور ہیں کہ جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، تو اس کی 11ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 458 پر انہوں نے یہ چاروں تاریخیں چاروں تاریخیں یہ انہوں نے نقل فرمائی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ان 4 تاریخوں میں مشہور ہے۔ یکم کو بھی ہو سکتا ہے، 4 کو بھی ہو سکتا ہے، 15 کو بھی ہو سکتا ہے، اور 22 رجب کو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جس دن
کسی کا وصال ہو یا پیدائش ہو تو کیا اسی دن ختم دلانا لازم ہے؟ دیکھیں اگر ہم 11ویں تاریخ کو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر ہم ان کا ختم دلاتے ہیں تو پھر یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ انہوں نے دن مقرر کر لیا، اب 11 تاریخ کو کوئی لازم ہے، کوئی فرض ہے، واجب ہے 11ویں کو ہی ختم دلانا، اور اگر اس تاریخ کو دلایا جائے تو پھر یہی لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بدعت شروع کر دی انہوں نے، کیونکہ پابندی عائد کر دی۔ اور اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی دن تو واجب نہیں ہے نا، اگر کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا 22 تاریخ کو نہ یوم وصال ہے نہ ہی ان کا یوم پیدائش ہے تو پھر ختم کیوں دلایا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ کیا یوم وصال یا یوم پیدائش کے دن ہی لازمی ہے ختم دلانا؟ ختم تو آدمی کبھی بھی دلا سکتا ہے، تو پھر یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک دوسری بات یہ کہ 22 رجب کو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہو بھی تو پھر بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ختم دلانا جو ہے ان کا اصالہ ثواب کرنا وہ ممنوع نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک بزرگ کا اگر یوم وصال ہو یا دوسرے بزرگ کا اس دن ختم دلانا یہ ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتا۔ اگر حضرت امیر معاویہ کا وصال 22 کو ہی ہو تو پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم آپ 22 کو بھی دلا سکتے ہیں، 23 کو بھی دلا سکتے ہیں، 15 کو بھی دلا سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ کو آپ دلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سوال اعتراض ہرگز نہیں بنتا۔ اور دوسری بات کہ پھر آپ 22 کو ہی ختم کیوں دلاتے ہیں، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا کہ اگر کسی بھی تاریخ کو دلا سکتے ہیں تو پھر 22 کو ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی یعنی کہ ہستی ہیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ جتنا بڑا کوئی بزرگ ہوتا تھا یا کوئی اللہ کا ولی ہوتا تھا تو زیادہ دن اتنے زیادہ دن ان کا جو ہے نا وہ ختم دلایا جاتا تھا، اور 3 دن بھی ختم دلایا جاتا لگاتار، 5 دن بھی، 7 دن بھی، اسی طرح یعنی مختلف طریقہ کار ہوتے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ختم ہے نا جو ان کو اصالہ ثواب کرتے تھے یہ 15 تاریخ کو شروع کرتے تھے اور یہ 22 تاریخ کو ختم ہوتا تھا، یعنی 7 دن ان کا ختم دلایا جاتا تھا۔ تو آخری دن پھر وہ زیادہ یعنی کہ شیرینی وغیرہ کا اہتمام کر کے اس کا باقاعدہ ختم دلایا جاتا، اصالہ ثواب کر دیا جاتا۔ تو 7ویں دن یعنی 22 تاریخ کو اس لیے جا کر وہ ختم ہوتا تھا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ رافضیوں کی تشبیہ ہے اور یہ فلاں چیز ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ پورے آپ بر صغیر میں دیکھیں، باقی بھی جہاں پر مسلمان یہ اہتمام کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم امام جعفر صادق کے اصالہ ثواب کے لیے ختم دلا رہے ہیں۔ ہم کوئی معاذ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی تھوڑی منا رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، ابھی دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس ستار قادری صاحب ہیں، انہوں نے بھی اور باقی بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ 22 کو ہی ختم دلانا چاہیں تو پھر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اصالہ ثواب کریں، یعنی جہاں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں وہاں ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی نام لیں تاکہ دونوں بزرگوں کو اصالہ ثواب ہو جائے، تاکہ دونوں کی ارواح کو بھیج دیا جائے۔ تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ ہم تو بھائی ان کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت تو معاذ اللہ کسی صحابی کے وصال کی خوشی منانا تو نہیں ہے نا، ہماری نیت تو یہ ہے ان کو اصالہ ثواب کرنا۔ تو میں بھی اکثر یہ جمعے پر بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 22 کو ختم دلانا ہے تو آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اصالہ ثواب کریں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اصالہ ثواب کریں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ اچھا دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ شیعوں کا طریقہ کار ہے، لہٰذا من تشبہ بقوم فہو من، حضور کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، تو اس لیے یہ جناب ان کی مشابہت اختیار ہوتا ہے تو وہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی بد مذہب کی یا کسی غیر مسلم کی ہر مشابہت ممنوع نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ان کی وہ مشابہت ممنوع ہے جو ان کا مذہبی شعار ہو، جو ان کی مذہبی علامت بن چکا ہو، وہ ان کی مشابہت ممنوع ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ وہ کام جو کر رہا ہے اس کی نیت ان کی مشابہت اختیار کرنے کی ہو، یعنی اس کی نیت یہ ہو کہ میں ان کی مشابہت میں یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر وہ چیز ان کی مشابہت قرار پائے گی، ورنہ وہ کسی صورت مشابہت نہیں قرار پا سکتی۔
پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ نیت جتنے بھی سنی مسلمان یہ اصال ثواب کرتے ہیں ان کی نیت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کیا ان کی مذہبی علامت ہے شیعوں کی، کیا یہ مذہبی علامت ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے ہاں تو حوالہ پھر اس کے ذمے ہے، وہ ہمیں حوالہ دکھا دیں کہ یہ ان کی مذہبی علامت ہے تو پھر ہم آپ کی بات پر غور کریں گے، ورنہ پھر اسی طرح صرف باتیں کر دینا، اگر کوئی کرتا ہے تو پھر کرتا پھر، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں، ہماری نیت اصال ثواب کی ہے۔ اچھا، باقی رہی بات اس پر کچھ رسومات ہوتی ہیں۔ 22 رجب کو ہی جناب لازمی دلانا ہے، یہ لازمی مٹی کے برتن میں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب صبح کی نماز سے پہلے ختم دلا لینا ہے، بعد میں نہیں جناب، یہ صبح اندھیرے ختم دلا دینا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اس دن وہ کوئی 10 بیویوں کی کہانی پڑھتے ہیں، کوئی لکڑہارے کی کہانی پڑھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا معجزہ مولا مشکل کشا، اس طرح کے یعنی کوئی من گھڑت کہانیاں ہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ رسومات ہیں، ان سے ہمارے علماء اہل سنت نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جنتی زیور صفحہ نمبر 474 اور بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 643 پر ہمارے علماء کرام نے ان تمام رسومات کو منع فرمایا ہے۔ آپ کسی بھی تاریخ کو یعنی 15 رجب کو بھی کر سکتے ہیں، 1 رجب کو بھی کر سکتے ہیں، 4 رجب کو بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ کو آپ یہ ختم دلا سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، صبح کا، دوپہر کا، شام کا، جس وقت آپ کو آسانی ہو آپ یہ ختم دلا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی برتن میں، مٹی کا برتن میں بھی لازمی نہیں ہے، ہاں کوئی مٹی میں دلاتا ہے تو ٹھیک ہے، مٹی کے برتن میں پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں دلاتا، کوئی عام گھروں کے جو برتن ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی اصال ثواب کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جناب 10 بیویوں کی کہانی یا اس طرح کی من گھڑت کہانیاں پڑھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بجائے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ نعت شریف پڑھیں، آپ دیگر ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ درود شریف پڑھیں، باقی اس طرح کے جو بھی آپ ورد پڑھیں گے وہ جائز ہیں، لیکن یہ جو من گھڑت کہانیاں ہیں نا یہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کی مزید بھی اگر کسی کو کوئی وضاحت کی ضرورت ہو یا کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔